پہلے دن یہ لوگ اتنا زیادہ تھک گئے کہ دوسرے روز کے پروگرام کینسل کرنا پڑے۔ وہاں کے پروگرام آرگنائزرز کو یہی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اجرت تو وہ پورے دنوں کی لے لیتا ہے، مگر اسے فعال بہت کم عرصہ رہنا پڑتا ہے۔ وہ پہلے اور دوسرے روز سیاحوں کو اتنا تھکا دیتا ہے کہ اگلے ایک دو روز وہ بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں دابتے رہتے ہیں یا سردی تھکاوٹ کھا کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ادھر بھی یہی حال ہوا۔ کراچی کے کوٹھیوں اور فلیٹوں میں رہنے والے ممی ڈیڈی برگر فیملی لوگ خوب تھک ٹوٹ کر پڑ گئے تھے، مگر مومنہ کا معاملہ دیگر تھا۔ اس کے روزمرہ معاملات میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ صبح کی سیر، ورزش، نماز، تلاوت اور ناشتہ کے ساتھ ہلکا پھلکا مطالعہ۔ وہ حیران ہوئی جب اگلی صبح نئی لوکیشن کی سیاحت کے لیے اس کے علاوہ صرف 2 فرد ہی جانے کے لیے پہنچے، باقی سب گھوڑے ٹٹو بیچے سوئے پڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر ان دونوں نے بھی آج کا پروگرام ملتوی کر دیا اور انفرادی طور پہ ادھر ادھر نکل گئے۔ اپنے ہٹ کی جانب لوٹ رہی تھی کہ سامنے سے عبید اللہ گائیڈ آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے پہلے روز سیاحت کے سلسلہ میں بات ہوئی تھی۔ سلام کے بعد اس نے آج کا پروگرام مؤخر ہونے پہ معذرت چاہی۔ ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے ہوئے وہ اس کے ہٹ تک آ پہنچا تھا۔ میڈم، اگر آپ پسند کریں تو میں صرف آپ کی خاطر ایک خاص لوکیشن دکھانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ بڑے عجز، خلوص اور ادب کے چاشنی میں بھیگی ہوئی آفر تھی جسے وہ قبول کر بیٹھی۔ ہلکی سی تیاری کے بعد وہ اسے دم دسی کے پراسرار غار کی جانب لے گیا۔ اس قدیمی غار کے اندر کہیں گرم نیلے پانی کا چشمہ رواں تھا۔ ہلکی ہلکی گندگی دھانس اور سفید جھاگ اڑاتا ہوا شفا بار پانی جلدی اور سحری امراض کے لیے اکسیر مانا جاتا تھا۔ راستہ دشوار گزار، کٹا پھٹا اور چڑھائی کا تھا۔ عام لوگ اور سیاح ادھر آتے ہوئے کتراتے تھے، صرف بیمار، حاجت مند اور اس پانی کا کاروبار کرنے والے ہی ادھر کا رخ کرتے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس شفا آمیز پانی کی اجارہ داری بھی شاہ صاحب کے پاس ہے۔ یہ طلسماتی معجزاتی پانی کی حیثیت سے دور دور تک بھیجا جاتا تھا، یعنی یہ قدرتی پانی بھی ایک اچھا خاصا کاروبار بن چکا تھا۔ ایک معتمد مددگار گائیڈ عبید اللہ اور میڈم مومنہ جان جو خچر ٹٹوؤں پہ سوار تھے، دمدسی کے پہاڑی سلسلہ کی جانب روانہ ہوئے۔ موسم رسیلا اور چمکیلا تھا۔ کھانے پینے کا سامان اور کچھ ضروری اشیاء ہمراہ معتمد مددگار ٹٹو پہ بندھی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 2 ڈھائی گھنٹے لگ گئے۔ راستہ چونکہ پرخطر اترائیوں چڑھائیوں اور گہری کھائیوں سے اٹا پڑا تھا، اس وجہ سے مومنہ پورا وقت ورد درود پڑتی رہی۔ یہ صدیوں پرانا غار شروع دہانے پہ قدرے تنگ مگر اندر سے دور تک ایک وسیع منظر پیش کرتا تھا۔ اندر کچھ غیر قدرتی سی تبدیلیاں بھی تھیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کچھ انسانی عمل دخل بھی ہے۔ ہلکے نیلے اور فیروزی رنگت کے خوبصورت ملائم پتھروں سے اٹکھیلیاں کرتا ہوا رواں پانی جانے کہاں سے نکل کر کدھر غائب ہو جاتا ہے، یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ قدرے آگے ایک قدرتی کٹاؤ والے مقام پہ پانی کے بیچ پتھروں سے ایک دیوار سی اٹھا دی گئی تھی۔ یہاں لگتا تھا کہ یہ جگہ غسل کے لیے مخصوص ہے۔ پانی کے بیچ گول گول چمکیلے سے پتھر تھے، شاید ان پہ بیٹھ کر غسل کیا جاتا ہوگا۔ مددگار باہر قدرے ہموار سی جگہ پہ دوپہر کے کھانے پینے کے انتظام میں جت گیا۔ عبید اللہ گائیڈ مومنہ کو لے کر غار کی طرف آ گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں اور تھیلا اس کے کاندھے پہ لٹکا ہوا تھا۔ دہانے میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے کہا، صرف چند قدم ٹارچ کی ضرورت ہے، پھر آگے اندر ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ قدرتی طور پہ غار کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ دوران سفر اس نے اس پراسرار غار کے بارے میں کافی حد تک جھوٹی سچی معلومات بہم پہنچا کر مومنہ کے شوق اور تجسس کو ہوا دی تھی۔ اب اس نے مزید بتانا شروع کیا۔ میڈم، یہ غار بڑا مقدس مانا جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں، لیکن انہوں نے اپنے پرکھوں سے سنا ہے کہ یہ غار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنوں اور پری زادوں کے لیے ایک خاص مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ جھیل سیف الملوک کے مانند یہ بھی نوری ناری مخلوق ارضی تربیت کی آماجگاہ تھا۔ وہاں تربیت برفانی چوٹیوں پہ ہوتی تھی اور یہاں برفانی چوٹیوں والے پہاڑوں کی پراسرار غاروں اور گھپاؤں میں انسان کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ ہو تو آج بھی اس مقدس غار میں پری زادوں کے مخملی پروں کے سرسراہٹ
ان پاکیزہ تنفس کی خوشبو اور بے خد و خال شبیہوں والے سراپے لہراتے سے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ذرا سے ذرا سانس درست کرنے کی خاطر رکا تو سردی یا خوف سے سکڑی ہوئی مومنہ بادل نخواستہ پوچھ بیٹھی، کیا اب بھی یہاں جنوں اور پری زادوں کا عمل دخل ہے؟ عمل دخل کے بارے میں تو وثوق سے کچھ نہیں بتا سکتا، ہاں البتہ کچھ اثرات ضرور موجود ہیں، گائیڈ نے بات بناتے ہوئے جواب دیا۔ مومنہ مزید کریدتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا یہ اثرات یہاں ہر پہنچنے والا محسوس کرتا ہے یا محض غار کے اندر داخل ہونے والے پہ ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور وہ اثرات کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی میں کچھ واضح طور پہ نہیں بتا سکتا، جبکہ میں یہاں ان گنت سیاحوں کو لا چکا ہوں، لیکن سوائے چند ایک کے کسی نے بھی اثرات محسوس نہیں کیے۔ مثلاً چند ایک نے کس قسم کے اثرات محسوس کیے؟ وہ تو جیسے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ گائیڈ بوکھلاتا سا بولا، یہی کہ کوئی اچانک چپ سادھ لیتا، آنکھیں حیرانگی سے دگنی پھیل جاتی، چہرے پہ سفیدی کھنڈ آتی، اور کوئی خود بخود بڑبڑانے لگتا، جیسے کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کر رہا ہو۔ ایک آدھ کو بے ہوش ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ عجیب بات کہ چند ایک کو بے پناہ خوشی اور مسرت کے عالم میں بھی دیکھا، جیسے انہوں نے یہاں پہنچ کر اچانک کوئی خزانہ پا لیا ہو، یا کوئی ایسی چیز مل گئی ہو جس کے تلاش میں وہ سرگرداں ملکوں خان چھان رہے تھے۔ میڈم، دو چار کیس ایسے بھی۔ اچانک اسے بریک لگ گئے، جیسے نہ دکھائی دینے والی کسی پراسرار ہستی نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا سرد ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیا ہو، کیونکہ وہ متوحش سی آنکھوں کے ساتھ تھر تھر کانپ بھی رہا تھا۔ وہ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرا سی گئی، پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ یہ لو پانی پیو، بیٹھ جاؤ اور اپنی بات مکمل کرو۔ تم کہہ رہے تھے کہ دو چار کیس ایسے بھی۔ کیسے کیس تھے یہ؟ سکون سے بتاؤ۔ ایک بڑا سا گھونٹ لے کر وہ بولا، میڈم میں دراصل یوں کہنا چاہ رہا تھا، دو چار کیس ایسے بھی ہوئے کہ بندے ہی غائب ہو گئے۔ وہ غار کے اندرونی حصے کو دور تک نیند تاریکی میں ڈوبا دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوا۔ وہ غار کے اس تاریک خطرناک حصے کی جانب یوں بڑھتے ہوئے چلے گئے تھے جیسے کسی نے انہیں ادھر پہنچنے پہ مجبور کر دیا ہو۔ میری وارننگ پہ بھی انہوں نے کان نہیں دھرے، آگے بڑھ کر روکا بھی، مگر وہ سحر زدہ سے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ وہ فلاسک کپ میں باقی ماندہ پانی پینے لگا تو مومنہ نے ایک اور سوال چھوڑ دیا، بتا سکتے ہو کہ یہ غار کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ اور کیا تم یا کوئی اور اس کے اندر انتہا تک گیا ہے؟ وہ غار کے اندرونی تاریکی میں آگے بڑھتے ہوئے راستے سے نظریں چراتے ہوئے بتانے لگا، میڈم یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اندر کہیں سے نکلتے ہوئے چشمے کا پانی یہاں پہنچتے پہنچتے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دونوں حصوں کے درمیان پتھر چن کر ایک دیوار سی بنا دی گئی ہے۔ جلدی امراض سے شفا یابی کی خاطر بایاں حصہ عورتوں اور دایاں حصہ مردوں کے غسل کے لیے مخصوص ہے، مگر شاذ ہی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ مرد اور عورتیں اکٹھے غسل کے لیے موجود ہوں۔ اگر ایسا کبھی ہو بھی جائے تو پہلے صرف مرد اور بعد عورتوں کو موقع مل جاتا ہے، مگر جنہیں بدن کے ساتھ باطنی غسل درکار ہوتا ہے وہ یہاں سے فارغ ہو کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جدھر بظاہر اندھیرے مگر بباطن اجالے اجالے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا انتظار فضول ہوتا ہے، انہیں اب کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی راہوں کی خود ہی راہی اور اپنی منزل کے آپ ہی متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ باطنی غسل کیا ہوتا ہے؟ مومنہ پاس ہی ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میڈم میں ایک نکما سا گائیڈ ہوں، میری معلومات سینہ بسینہ سنی سنائی باتوں پہ مبنی ہیں۔ یہی سنی سنائی باتیں میں آگے بھی سنا دیتا ہوں۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس کی بابت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات بالکل سچ ہے کہ ادھر کوہساروں اور برف باروں میں رہنے والے کم از کم دروغ گو نہیں ہوتے۔ ان کے ارد گرد اوپر نیچے نزدیک اور دور سچائیاں ہی سچائیاں اور قدرت و فطرت کی بے باکیاں ہوتی ہیں۔ ایسے گرد و پیش میں کم گم لوگوں کو دروغ کی جرت کہاں ہوتی ہوگی؟ ویسے میرے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں ابھی اس باطنی یا روحانی غسل کا ادراک نہیں آیا۔ وہ اپنی چھڑی سے غار کے اندر ذرا دور ایک ابھری چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اس جگہ سے آگے کبھی گیا ہی نہیں۔
کیا اس غار کے اندر چمگادڑیں یا اسی نوع کے پرندے جانور بھی ہیں؟ میڈم، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے مکروہ پرندے جانور وہاں ہوتے ہیں جہاں بھوت پریت یا ابلیسی بدروحوں کی آماج گاہیں ہوں۔ ہمارے ان برفانی علاقوں پہاڑوں میں ایسے ابلیسی ٹھکانوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان برف زاروں میں پری زاد اور جنات تو رہتے ہیں، مگر وہ جو دائرہ اسلام میں ہوں۔ یہاں تک کہ یہاں چرند پرند یا درند بھی خوئے سلیم والے ہوتے ہیں۔ بدخو جانور، چمگادڑیں، الو، سانپ، کرلے، نیولے، بجو وغیرہ یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ اس غار کو ہی دیکھیں، یہاں آپ کو کسی جانور یا پرندے کی غلاظت دکھائی نہیں دے گی، اور نہ ہی کوئی مکروہ حرام جانور نظر آئے گا۔ جہاں گندھک آمیز رواں پانی ہوگا، وہاں عفونت گندگی بھی نہیں رہے گی۔ گندھک، کافور، لوبان، ہرمل اور دیگر نمکیات وغیرہ تو ویسے بھی دافع بلیات و سمیات ہوتے ہیں۔ مومنہ چند ثانیے عجیب سی نظروں سے اسے تولتی رہی، پھر بولی، اس غار میں پینے کا صاف پانی بھی ہے؟ ہاں، تروڑے سے 3-4 قدم دائیں جانب سر کے اوپر پتھر کی دراڑ سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ نیچے پتھر کی کھدائی کر کے ایک حوض سی بنا دی گئی ہے۔ ایسا یخ بستہ میٹھا امرت سا پانی چلو بھر پیو تو اندر سے چاندنی پھوٹتی سی محسوس ہوتی ہے، جنم جنم کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، اپنی کپیاں، بوتلیں، ڈبے قطار میں رکھ جاتے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے پہلے تک یہاں ایک مجذوب سا پڑا رہتا تھا، خدا جانے وہ اپنی بسر اوقات کہاں سے کرتا تھا۔ جب دیکھو وہ بڑبڑاتا ہی دکھائی دیتا، جیسے کسی سے جھگڑا کر رہا ہو، کسی سے اپنا حق مانگ رہا ہو، عاجز بن کر تو کبھی آنکھیں دکھا کر۔ کبھی کہیں اپنے موڈ میں ہوتا تو کپیاں، بوتلیں، ڈبے بھر بھر کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا۔ جب لوگ دوبارہ ادھر کا چکر لگاتے تو اپنا اپنا پانی اٹھا کر لے جاتے۔ جاتے سمے کچھ نہ کچھ روٹی، پھل یا نقدی کی صورت اس کو دے جاتے۔ 2 ماہ ہوئے وہ ادھر سے غائب ہے۔ لوگ عجیب عجیب تعویلیں گھڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کی یہاں ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہیں مر کھپ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ غار کے اس پار کہیں نکل گیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ تروڈا وہ جگہ تھی جہاں سے چشمے کا پانی 2 علیحدہ آبجوؤں میں تقسیم ہوتا تھا۔ بڑا سا چمکیلا پتھر درمیان میں تھا، جس پہ سفید رنگ سے تروڈا شریف لکھا تھا۔ آگے آگے عبید اللہ گائیڈ اور پیچھے پیچھے مومنہ نیچے گیلے چمکیلے بے ڈھبے پتھروں پہ مضبوطی سے پاؤں جماتے ہوئے پانی کے حوض کے پاس پہنچ گئے۔ حوض کے اندر سبز رنگ کی کائی کی شاخیں ادھر ادھر لہرا رہی تھیں۔ اوپر اونچائی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ٹھہرے پانی میں جب موٹا سا قطرہ گرتا تو ایک خاصا گرداب سا لہرا اٹھتا، اور ٹپ کا آہنگ عجیب سرمدی سی موسیقی کا ارتعاش پیدا کرتا۔ وہ جھک کر جمع شدہ پانی کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ کا چلو بنا کر پانی ہونٹوں کے قریب لائی۔ نوکے زبان تر ہوئی تو پانی انگلیوں سے اتر گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کی اوک سے پانی اٹھایا، سیر ہو کر پیا، فلاسک میں بھر کر کہنے لگی، سبحان اللہ، ایسا مقطر اور معطر پانی زندگی میں پہلی بار پیا ہے۔ شکریہ عبید اللہ، تم نے مجھے ایک عجیب نعمت سے مستفیض کروایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک میرا قیام یہاں پہ رہے، پینے کے لیے مجھے بھی یہی پانی دستیاب ہو۔ کیا تم میرے لیے اس کا انتظام کر سکتے ہو؟ اس کے لیے مجھے شاہ جی سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کے دونوں پانیوں اور غار کا سارا ٹھیکہ انتظام انہی کے پاس ہے۔ غسل اور پینے کے دونوں پانی آپ کو آپ کی اپنی جگہ پہ دستیاب ہو جائیں گے، لیکن بیچ میں کہاں سے آ ٹپکا۔ میڈم یہ سمجھ لیں کہ ان دونوں پانیوں کی تاثیر اور لطف اور مزہ یہیں اسی غار میں ہے۔ ڈبوں میں بند کر کے گھر لے جانے میں شاید یہ اپنی کرامت اور برکت کھو بیٹھتے ہیں۔ مور کا ناچ جنگل میں لطف دیتا ہے، گھر یا چڑیا گھر میں نہیں۔ شاید تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ شاہ صاحب کون ہیں؟ شاہ صاحب کوئی بوڑھے سے بزرگ یا پیر فقیر نہیں ہیں، یہ تو خوبرو جوان آدمی ہے۔ اس پورے علاقے میں ان کی بڑی عزت شہرت ہے، کاروباری اور سیاسی آدمی ہیں۔ یہاں ارد گرد اکثر زمینیں اور پہاڑ ان کی ملکیت میں ہیں۔ یہاں یا کہیں اور سیاحوں کو لانے لے جانے کے لیے پرچی انہی کے دفتر سے کٹوانی پڑتی ہے۔ پڑھے لکھے ہیں، بہت سی زبانیں جانتے سمجھتے ہیں، اور یہاں کے چپے چپے کی ہسٹری سے واقف۔ اس علاقے میں موجود تمام مزارات، شاہرات، قلعے،
پہاڑ، غاریں، پل وغیرہ کے متعلق ان کے معلومات مصدقہ اور مکمل ہوتی ہیں۔ اس غار کے بارے میں جو کچھ وہ بتا سکتے ہیں میں بھی نہیں جانتا۔ جب یہاں کوئی وی آئی پی شخصیت یا بیرونی ممالک سے کوئی پروفیسرز لوگ آتے ہیں تو شاہ صاحب خود انہیں یہاں کی سیاحت کرواتے ہیں۔ وہ ایک لڑکا گل نواز، کیا وہ بھی یہی کام کرتا ہے؟ ہاں، وہ چھوٹے موٹے دیسی قسم کے سیاحوں کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ اسے غیر ملکیوں کو لے کر جانے کی اجازت نہیں، یعنی اس کے پاس ایسا لائسنس نہیں ہے۔ آپ تو اس کے گھر پہ بھی رہی ہیں، اس نے آپ سے کچھ ایسی ویسی سی توقعات بھی قائم کر لی تھیں، لیکن مجھے یقین ہے اس بے وقوف کو آپ نے معاف کر دیا ہوگا۔ انہی باتوں باتوں میں وقت خاصا آگے نکل گیا تھا۔ ہلکا پھلکا گرم گرم کھانا کھانے کے بعد مومنہ اور عبید اللہ نے الگ الگ اپنی نماز ادا کی۔ مومنہ نے عبید اللہ سے کہا کہ وہ اب غار کے باہر دوسرے مددگار کے ساتھ اپنی مرضی سے وقت گزار سکتا ہے۔ وہ کچھ وقت اکیلے غار کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ وہ پریشان سی نظروں سے مومنہ کو دیکھتا ہوا غار سے باہر اتر گیا۔ غاریں، گھپائیں، ٹوے ٹوبے بھی انسان کے بطون کی مختلف کیفیتوں کی مانند ہوتے ہیں، پراسرار سمجھ میں نہ آنے والی کیفیتیں، اندھیرے ملجگے، نیم اجالے، دھواں دھواں، دھند دھند، اور دل دہلا دینے والے مناظر و مراحل۔ انسان کسی غار میں اترے یا اپنے بطون کی باولی میں لگ بھگ ایک سی ہی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ سہج سہج قدم، آنکھوں کے دیوں کی لو بڑھ جاتی ہے، حواس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چوبندے سے ہو جاتے ہیں، دل کے طبلے کی گت تیز ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ کیفیت مومنہ کی بھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اپنے اندر کسی نہا خانے میں اتر آئی ہو۔ دھیرے دھیرے بہتا ہوا سفید جھاگ والا نیلا پانی جیسے اسی کا ہی لہو ہو، خاموشی، تنہائی، جیسے اس کا سدا رنگ اکلاپا، سنگ و سنگ ریزے اس کی خواہشیں، آرزوئیں، نیم اندھے اندھیرے جیسے اس کی نیم نوا محرومیاں اور نامعلوم انت والا رستہ، جیسے اس کی منزل کا بے چہرہ سنگ میل ہو۔ یہی کچھ سوچتی، دیکھتی بھالتی ایک تنویمی سی حالت میں وہ غار کے اندر کچھ آگے چلی گئی۔ یہاں غار کا کٹا پھٹا راستہ کہیں اندر دور نیلاہٹ آمیز اندھیروں میں گم ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بہت مدھم سی ابلتے کلبتے پانی کی سرسراہٹ، جیسے انگنت زہریلی ناگنوں کا نیلگوں سیال زہر بہتا ہوا کہیں سے چلا آ رہا ہو۔ دریاؤں، چشموں، ہواؤں اور نصیحتوں کے خلاف سفر اور امر کرنے میں انسان کے متجسسانہ فہم و فکر کو بڑی تسکین ہوتی ہے۔ علمی اور مشاہداتی فہامت و فراست کے سارے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ دنیا کی کم و بیش تمام دریافتیں، ایجادات، عجائبات، نوادرات وغیرہ اسی نوع کے الٹے سفر اور الٹی کھوپڑی کے امر سے منصہ شہود پہ آئے۔ عام سفر ہو تو مسافر راستہ طے کرنے پہ جت جاتا ہے، مگر کچھ ایسے سفر بھی درپیش ہوتے ہیں جہاں راستہ خود راہی کو طے کرتا ہے۔ یہ بھی شاید کوئی ایسا ہی سفر تھا کہ وہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ فطرت کا عجیب نظام ہے کہ ایسی تاریک و عمیق گپاؤں غاروں میں تازہ ہوا اور روشنی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہوا تو سوئی کے ناکے سے بھی گزر لیتی ہے، جبکہ سورج کی روشنی عملے انعکاس سے ایسے ایسے تاریک اور گہرے گوشے کھدرے بھی روشن کر دیتی ہے کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ نہ تو اس نے کہیں ٹھوکر کھائی اور نہ ہی کسی دائیں بائیں یا چھت کے کسی پتھر سے ٹکرائی۔ آگے کچھ تنگ اور چڑھائی کی راہ تھی، مگر وہ وہاں سے بھی گزر گئی۔ کچھ آگے بڑھی تو اب ٹخنے ٹخنے پانی میں چل رہی ہے، پانی خاصا گرم، اب قدم قدم جیسے گہرائی میں اتر رہی ہو۔ پنڈلیوں کے آگے بات جب گھٹنوں تک پہنچی تو وہ سنبھل کر رک سی گئی کہ کہیں آگے مزید گہرائی سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ یہیں سنبھلنے نہ سنبھلنے کھڑی تھی کہ اسے سرگوشی سی سنائی دی، یہیں رکیے، آگے مت بڑھیے۔ نیم ملجگے میں بائیں ہاتھ کنارے پہ ایک ہیولا سا اس کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ بازو بڑھا کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے بولا، آگے پانی گہرا ہے، ادھر کنارے پہ آ جاؤ۔ اس مٹے مٹے سے ہیولے نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اگلے لمحے وہ کنارے پہ اس سے جڑی کھڑی تھی۔ وہاں گول گول چکنے گیلے پتھر اور ساتھ پیچھے کئی پھٹی عمودی چٹان، نیچے پاؤں جمانے کے لیے اتنی جگہ نہ تھی
کہ وہ اس سے ہٹ کر الگ سی کھڑی ہوتی، پھر نیچے ایسی پھسلن اور ناہمواری کہ اگر وہ اسے سہارا دیے ہوئے نہ ہوتا تو شاید وہ دھڑم سے پانی میں پڑی ہوتی۔ جیسے کچھ لوگ منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان ہوتے ہیں، یوں ہی کچھ لوگ چہرے مہرے کے باوجود بھی بے چہرہ ہوتے ہیں۔ انسانی چہرہ محض منہ، ناک، آنکھیں، کان، ماتھا اور تھوڑی سے ہی تعبیر و تعمیر نہیں ہوتا، یہ تو چہرے کے ظاہری خد و خال ہیں۔ اصل چہرہ تو اس چہرے کے بہت پیچھے منشکی بطونی کیفیات کے اندر کہیں ڈھکا چھپا ہوتا ہے۔ اس چہرے کے خد و خال اس فرد کی سوچ اور نیت، زن اور طینت، کرم و کردار کے مطابق ہوتے ہیں۔ کچھ چہرے خالی پلیٹ کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے چہروں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب الرائے نہیں ہوتے، یا وہ ایک ایسے ساحدے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ دونوں ٹانگیں مختلف سمتوں کی جانب اور وہ خود تیسری طرف جانے پہ آمادہ خاطر ہوتے ہیں۔ ایسے خال و خاک چہروں والوں کے لیے ایسے رستے منتخب ہو جاتے ہیں جو بالرغبت جنت اور جہنم کی جانب کھلتے ہیں۔ اب انہیں ہوا کس جانب لے اڑتی ہے، یہ راہ کسی واردات پہ منحصر ہے۔